فلم کا آغاز ایک ارب پتی ہتھیاروں کے ڈیولپر ٹونی سٹارک سے ہوتا ہے جو افغانستان کے صحرا میں فوجی ہمویز کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک دہشت گرد قافلے پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹونی ہموی سے بھاگتا ہے اور ایک بڑی چٹان کے پیچھے پناہ لیتا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک میزائل سٹارک کے قریب ہی گر کر پھٹ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ٹونی اس پر سٹارک انڈسٹریز کا لوگو دیکھ لیتا ہے۔ اگلا منظر 36 گھنٹے پہلے لاس ویگاس دکھاتا ہے، جہاں ٹونی سٹارک کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن ٹونی سٹارک پارٹی سے غیر حاضر ہے۔ اگلی صبح ٹونی ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوا جہاں روڈی اور اس کا جہاز انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جہازمی ٹونی اپنی کمپنی کے تازہ ترین پروجیکٹ دی جیریکو کو دکھانے کے لیے افغانستان میں ایک فوجی چوکی پر اترتا ہے۔ جیریکو کے کامیاب مظاہرے کے بعد ٹونی ایک ہموی میں سوار ہوتا ہے، جس کے بعد کہانی کے آغاز والا ایمبوش ہوتا ہے۔ کافی دیر بعد ٹونی کو ایک غار میں ہوش آیا۔ اس کے سینے پر ایک عجیب سا آلہ ہے جو کار کی بیٹری سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اور اسیر ڈاکٹر ہو ینسن اسے بتاتا ہے کہ دھماکے سے اس کے جسم کے اندر بم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ گئے۔ شارٹس کو ٹونی کے دل تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اس نے یہ آلہ بنایا ہے جو بنیادی طور پر ایک الیکٹرو میگنیٹ ہے۔ اسی دوران ٹونی کو پکڑنے والے دہشت گرد آتے ہیں اور اس سے جیریکو میزائل بنانے کو کہتے ہیں۔ ٹونی انکار کرتا ہے تو وہ اسے ٹارچر کرنے لگتے ہیں۔ ٹونی آخر کار ہار مانتا ہے اور میزائل بنانے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہتھیاروں سے جمع پلیڈیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا اور بہتر آرک ری ایکٹر بناتا ہے۔ اسی دوران ینسن ٹونی کو اپنے بارے میں اور ٹونی کے مغرور رویے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سب ٹونی کے رویے کو بدل دیتا ہے اور وہ آرک ری ایکٹر سے چلنے والے آئرن مین سوٹ پر کام تیز کر دیتا ہے۔ کافی مشکلات کے بعد ٹونی اپنا پروجیکٹ مکمل کرتا ہے اور غار سے باہر نکلنے کے لیے 10 رنگز کے دہشت گردوں سے لڑتا ہے اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ غار کے باہر ٹونی وادی سے بچنے کے لیے اپنے سوٹ میں جیٹ پیک کا استعمال کرتا ہے اور صحرا میں کریش لینڈ کرتا ہے۔ صحرا میں ٹونی سوٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور صحرا میں اس وقت تک چلتا ہے جب تک روڈی اسے ڈھونڈ کر بچا لیتا ہے۔ ٹونی واپس پہنچنے پر ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ وہ سٹارک انڈسٹریز کے ہتھیاروں کی مینوفیکچرنگ ڈویژن کو فوری طور پر بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس شام اوبڈائیا، جو ٹونی کا بزنس پارٹنر ہے، ٹونی سے ملتا ہے اور سٹارک انڈسٹریز میں ہتھیاروں کی مینوفیکچرنگ کی بندش کے بارے میں اعتراض کرتا ہے۔ ٹونی نے اسے بتایا کہ وہ سٹارک انڈسٹری کے ہتھیاروں کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ سننے کے بعد اوبڈائیا نے ٹونی کو کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کرنے پر راضی کیا تاکہ وہ کمپنی معاملات کو حل کر سکے۔ اس دوران ٹونی اپنے کمپیوٹر جاروس کے ساتھ آئرن مین مارک 2 سوٹ پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ افغانستان میں 10 رنگز والے دہشت گرد صحرا کی تلاشی لیتے ہوئے مارک 1 سوٹ کے تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ٹونی آخر کار آئرن مین سوٹ کے ساتھ تمام مسائل حل کرتا ہے اور جاروس کو اگلا سوٹ بنانے کی ہدایت کرتا ہے جس کا کوڈ نام مارک 3 ہے، پھر اپنے سالانہ بینیفٹ ڈنر میں شرکت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے پر کرسٹین رپورٹر اسے دہشت گرد گروہ کے زیر استعمال سٹارک انڈسٹری کے ہتھیاروں کی تصاویر دکھاتی ہے۔ ٹونی اس کے بارے میں اوبڈائیا سے پوچھتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے دونوں طرف کو ہتھیار فروخت کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سب کے بعد ٹونی غصے میں گھر واپس آتا ہے اور اپنی کمپنی کی غلطیاں درست کرنے کے لیے اپنے نئے آئرن مین مارک 3 سوٹ میں افغانستان چلا جاتا ہے۔ 10 رنگز کے دہشت گرد ٹونی کے مارک 3 آئرن مین سوٹ کے سامنے بے بس ہوتے ہیں اور وہ انہیں سیکنڈوں میں شکست دے دیتا ہے۔ اسی دوران اوبڈائیا 10 رنگز کے کیمپ کا دورہ کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل تھا۔ تاہم مذاکرات غلط ہو جاتے ہیں اور وہ کیمپ میں موجود سب کو مار ڈالتا ہے اور مارک 1 سوٹ کی باقیات کے ساتھ چلا جاتا ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اگلے منظر میں ٹونی پیپر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بچانے میں مدد کرے جنہیں اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ اوبڈائیا اب اپنا آئرن مین سوٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ڈیولپر سٹارک کے آرک ری ایکٹر کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ ٹونی کے گھر جاتا ہے اور اسے سونک ہتھیار سے مفلوج کر کے مارک 2 آرک ری ایکٹر کو ٹونی کے سینے سے نکال دیتا ہے۔
टोनी मार्क 1 आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करते हुए बमुश्किल अपनी जान बचाता है। टोनी फौरी तौर पर आयरन मैन सूट के साथ तैयार होता है और ओबडाइया को रोकने के लिए उड़ जाता है। पेपर, काउल्सन और कई दूसरे एजेंट ओबडाइया की तहकीकी सहूलत पर उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा रोबोटिक सूट उन पर हमला करता है। अलबत्ता टोनी टाइम पर पहुंचकर पेपर को ओबडाइया के आयरन मैन सूट से बचा लेता है। दोनों एक बहुत बड़ी झगड़ालू जंग शुरू करते हैं और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जंग के दौरान टोनी ओबडाइया के सूट में वेपन्स ट्रैकिंग सिस्टम को गैर फाल करता है और पेपर को ओबडाइया के सूट को गैर फाल करने के लिए इमारत के आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने की हिदायत करता है। मंसूबाबंदी के मुताबिक रिएक्टर एक जोरदार शॉक वेव जारी करता है, जिसके बाद ओबडाइया अपने सूट समेत रिएक्टर में गिर कर मर जाता है। कुछ दिनों के बाद टोनी एक बार फिर प्रेस के सामने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, वो अपना नोट फेंक देता है और ऐलान करता है कि मैं आयरन मैन हूं।